انہوں نے دکھا بھی دیا کہ ہمارے پاس 90 ممبرز ہیں. تو یہ تھی کہ شاید وہ نہیں بنا سکیں گے لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ قائم ہے. جی ان کا لیڈر جو ہے گرفتار ہے. وہ چاہتے ہیں اسے کوئی ڈائریکشن مل جائے. ہم ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. تو پھر وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ تو نہ ہوئی نا. آپ اجازت دے دیں, مل لیں, وہ ڈائریکشن لے لیں تاکہ ان کے لیڈر کی ذمہ داری بھی بن جائے. آج تو وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم تو بس حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہماری تو لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے, ہیڈ لیس سچویشن ہے. وہ آپ اس بات کو ختم کریں. اگر ہم طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ایک دوسرے پر ہم حملہ ور ہوئے ہیں, ہماری بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے ملک کے مسائل کے حل کے لیے. اجازت دے دیں, بات کر کے وہ آ جائیں گے, ڈائریکشن لے لیں گے, ان کے بعد بھانا بھی ختم ہو جائے گا کہ جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. وفاقی وزراء سے جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں تو وہ آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی پالیسی سب کو پتہ ہے کہ وہ تصادم چاہتے ہیں ریاست سے, تو ہم نہیں چاہتے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کوئی اس قسم کی ان سے کوئی لائن لے کر آئیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. لائن وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی میں لیڈرشپ ہی نہ ہو. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک شخص پر ایک لیڈر ہے وہاں پر وہ یہ تقریباً تمام جماعتوں میں ہی ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ ہے کہ ساری بات عمران خان صاحب کی سنی جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو علیحدہ کر دیں گے ان کی ڈائریکشن سے تو پھر بات نہیں بنے گی. اور یہ کون سی سوچ ہے کہ آپ سیاسی لوگ اگر ہیں کس بات سے گھبراتے ہیں کہ آپ اسے بات چیت بھی نہ کر سکیں. میاں صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, زرداری صاحب بھی رہے ہیں, لوگ ملتے تھے, عدالت میں مل لیتے تھے, کہیں اور مل لیتے تھے, بات چیت ہو جاتی. آپ سمجھتے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح کا یہاں پر بلیک آؤٹ ہے؟ انپریسیڈنٹڈ, اور یہ نقصان دہ ہے, یہ ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آئی سی, اسپیشلی ان حالات میں جہاں پر ایک صوبہ جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رئی ہے. اچھا سر, ایک سینسیٹیو سوال یہ بھی ہے چونکہ میڈ اے مینشن آف فیض حمید صاحب, غالباً انہوں نے گواہان میں آپ کا بھی نام دیا ہے اور ان کے حوالے سے بھی یہ کورٹ مارشل کا پورا ایک معاملہ چل رہا ہے, انڈر وے ہے. پتہ نہیں, مجھے کوئی اس بات کی خبر نہیں ہے. یہ اگر یہ بھی نہیں پتا کہ کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, تو گواہان مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا, ان کے مطلع نے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو گواہ وہ کس بات پہ مجھے بلائیں؟ بہرحال وہ بلاتے ہیں تو اگر کوئی ایسی کنٹریبیوشن میری ہو سکتی ہے کہ حقیقت کوئی جو بھی اس معاملے کی حقیقت ہے سامنے آ جائے تو میں حاضر ہوں. اچھا, بہت, یہ تو آپ نے کوائٹ اے اسٹیٹمنٹ فرام یو. لیکن میں شاید ڈیفینس کا وٹنس نہ ہوں, پتہ نہیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. وہ غالباً اپنے سائڈ سے آپ کو انہوں نے, ہم سنی ہے ہم نے یہ بات کہ دیکھیں آپ جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں پر آپ وٹنسز وہ لاتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کر سکتے ہیں. تو میں ان کا بھی غالباً یہ خیال ہے. نہیں, خیال کی بات نہیں ہوتی, آپ وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, اس میں یہ آدمی کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو اگر کورٹ میں بلایا جاتا ہوں تو میں تو حقیقت بیان کروں گا, میں کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتا. میں جو حقیقت جو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر, مطلب میں کہوں کہ مجھے علم نہیں ہے, تو اس میں مجھ سے رابطہ نہیں ہوا. رابطہ ہوا تو میں پوچھ لوں گا بھائی کیا بات ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ 50-100 بندوں کی لسٹ دے دیتے ہیں, یہ ڈیفنس کا اور پروسیکیوشن کا بھی یہ ٹیکٹک ہوتا ہے. بعد میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کس کو لانا ہے نہیں لانا. تو وہ ذرا صاحب کا وزیر اعظم لکھا ہو تو ایک سینسیشنلزم آ جاتا ہے, یہ دیکھیں جی یہ بھی آ گیا. تو بہرحال اب وہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہے اس پہ بھی, اور چونکہ آپ اس پہ بہت زیادہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہیں چونکہ جب پہلا یہ والا ایپیسوڈ ہوا تھا اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. جب آپ میڈیا بند کر دیں, حقیقت پتہ ہی نہ ہو کسی کو کیا حقیقت ہے سارے معاملے کی, تو پھر ہر قسم کا شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے, کیا 2 طرفہ ہوئی ہے یا 1 طرفہ ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. جو ناحق مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. اگر کسی نے فائرنگ کی ہے پولیس پر تو اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا, اس کے خلاف کارروائی لازم ہوتی ہے. پولیس کا ایس ایچ او غالباً شہید ہوئے. اگر ہوا ہے تو پھر کارروائی کریں, پکڑیں ان لوگوں کو. پھر اگر آپ بھی وہی کام کریں گے جو مظاہرین اگر کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, آپ بھی فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کریں گے, اور پھر آپ میڈیا کو کیوں بند رکھتے ہیں؟ آپ کے ٹائم پہ بھی سر بند ہو گیا تھا, مجھے یاد ہے, بالکل میڈیا کا بلیک آؤٹ تھا جب یہ فیض آباد. نہیں, یہاں تو کچھ ہوا بھی نہیں نا, ہم نے تو ان کو اگنور کیا. وہ تو پنجاب حکومت اس وقت ان کو اپنے حفاظت میں لے کر آگے فیض آباد چھوڑ کے گئے تھے. آپ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے؟ جی, فیض آباد پل تک وہ لے کر آئے تھے اور چھوڑ کے گئے تھے. شہباز شریف صاحب غالباً سی ایم تھے. وہ سی ایم تھے. بہرحال وہ ان کا اپنا بھی جو بھی سوچ تھی, تو ہم نے اس کو مینج کیا, بغیر کوئی گولی چلے, بغیر کچھ کیے وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. کیا پارٹی اس وقت سپلٹ حالانکہ وہ بھی ہم اس کو اس سے بھی بہتر مینج کر رہے تھے, لیکن کورٹ نے حکم دیا کہ جن کو آپ نے اسی 2 دن میں آپ نے ڈسپرس کرنا ہے. ہے وہ پھر ایک
ہماری حکومت بھی تھی اور انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا جس میں اگین فیض حمید صاحب کافی اس میں پیوٹل جی، وہ اس میں ان کا رول تھا، حکومت سے حسن اقبال صاحب تھے، بہرحال انہوں نے سائن کر دیا، وہ بات ختم ہو گئی، حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن بہرحال ہماری آپ کا کیا خیال تھا سر ویسے ذاتی طور پر، واٹ ڈڈ یور وزڈم سے کہ کس طرح سے اس کو بہتر جی بالکل ان کو وہاں بیٹھے رہنے دیتے، ان کا مقابلہ کرتے، ہم نے پلان بھی بنایا تھا کہ ہم ان کو سکویز کریں گے، آئی سی وہ ان کے پاس سوفسٹیکیشن کافی حد تک تھی، انہوں نے وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی 20 فٹ 11 مین ہول تھا، اس کے اندر کاٹ دیے تھے، ان کے پاس ٹیئر گیس کے گرینیڈ بھی تھے، ان کے کھانے بھی آ رہے تھے، جی جی جی، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی آیا تھا کہ کون پتہ کرنے بل کون دیتا تھا، یہ نہیں آیا انکشاف کی والے، پوری حکومت مفلوج تھی، مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے کمشنر کے دفتر کے باہر، ایس ایس پی کے دفتر کے باہر، ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر، 30,000 کی پولیس فورس جو تھی وہ میسر تھی وہاں پر پنجاب پولیس کی، کوئی کاروائی نہیں تھی۔ پر سر بات یہی ہے، ظاہر ہے وہ تو ہوا نہیں، لیکن ایک ریٹروسپیکٹیو بات چونکہ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی تو ایکشن ہی ہوتا کہ اگر آپ ان کو مزید سکویز کرتے جی تو گولی تو نہ چلتی نا، نہ چلتی جی، گولی نہ چلتی، بیکاز آپ خود بھی فرما رہے ہیں ہم ان کا راستہ بند کرتے، دیکھیں اگر وہ حملہ آور ہوتا پھر آپ گولی چلا سکتے تھے، اب یہی تو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے سارے معاملے کی۔ جی